حمزہ ابن عبد المطلب، ان کو کہتے تھے اسد اللہ. اسد اللہ یعنی لائن آف اللہ، ان کا یہ لقب تھا. لائن آف اللہ، اسد اللہ کہتے تھے ان کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اب جب اسلام مکہ میں آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنا شروع ہوئی، تو ان لوگوں کے پاس کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو، یعنی اسلام قبول کرنے والا شخص ایسا نہیں تھا جو ایلیٹ کلاس کو بلونگ کرتا تھا. یعنی رسول اللہ تو تھے ہی بنو ہاشم سے، لیکن کوئی مضبوط یعنی کوئی اسٹرانگ انسان نہیں تھا جو مسلمانوں کو کیا کرے، سپورٹ کرے. یعنی کیا ہوتا تھا پہلے، لوگ کیسے، کون لوگ اسلام قبول کرتے تھے؟ جو غریب تھے، جو غلام تھے، یہی لوگ کیا کرتے تھے؟ اسلام کو قبول کرتے تھے. اب حمزہ ابن عبد المطلب، یاد رکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. رضائی بھائی کون ہوتا ہے؟ فاسٹر بردر. کون ہوتا ہے یہ رضائی بھائی بہن وہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک ماں دوسرے بچے کو بھی دودھ پلائے اپنے بچے کے ساتھ، تو وہ بچہ اور اس کا بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں فاسٹر بردرز یا رضائی بھائی. تو حمزہ ابن عبد المطلب کو بھی وہی عورت نے دودھ پلایا تھا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پلایا تھا. ٹھیک ہے، یعنی جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں کو کیا ہوا تھا؟ ایک ہی عورت نے دودھ پلایا تھا. تو دونوں کیا تھے؟ رضائی بھائی تھے. اور حمزہ ابن عبد المطلب 4 سال بڑے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ایک ہی جنریشن کے تھے. تو ان کے چچا بھی تھے، ان کے رضائی بھائی بھی تھے، اور ان کے دوست بھی تھے، کیونکہ یہ لوگ ساتھ میں کھیلا کرتے تھے. ایج ڈفرنس زیادہ نہیں تھا، اسی لیے کیا تھا کہ کھیلنا بھی ساتھ میں تھا اور بڑے بھی ساتھ ہی ہوئے. لیکن حمزہ ابن عبد المطلب نے تھوڑی کیسی زندگی چنی؟ یعنی یہ محفلوں میں بیٹھتے تھے، سوشلائز زیادہ کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان کو ان محفلوں میں بیٹھنا اور بت پرستی کرنا، یہ سب کیا تھا؟ پسند نہیں تھا شروع سے ہی. نبوت ملنے سے پہلے ہی رسول اللہ یہ سب چیزیں پسند نہیں کرتے تھے. بت پرستی کرنا، شراب پینا، ایسی محفلوں میں بیٹھنا جہاں گانا بجانا ہو، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے نبوت سے پہلے بھی. تو کیا ہوا جب جوان ہوئے دونوں، حمزہ ابن عبد المطلب بھی اور رسول اللہ بھی، تو دونوں کی ان کی لائف الگ ہو گئی اس چیز میں. اور رسول اللہ کیا ہوئے؟ تھوڑے یعنی وہ میڈیٹیٹ کرنے لگے، انہوں نے ایسی زندگی چنی. اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان کے جو یہ بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ بہت سچے ہیں، امانت دار ہیں. اسی لیے وہ جب یہ بات پھیلی مکہ میں کہ اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے رسالت لائے ہیں، وہ نبی ہیں. ایک دن جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے پاس تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ قریش وہاں پر بیٹھ کر یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بت پرستی مت کرو. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے یہ سب باتیں، اور قریش بہت زیادہ سیریس تھے باتوں کو لے کر. لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں مذاق میں اڑا دی کہ اتنا کوئی سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کے دل میں کیا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا کیا ہے؟ سچا ہے، امانت دار ہے، سنسیئر ہے، تو وہ کچھ ایسا غلط نہیں کریں گے. لیکن قریش کو کیا لگ رہا تھا؟ یہ ایک تھریٹ تھا ان کے لیے کہ یہ دن بدن کیا ہو رہا ہے، یہ اب بڑھتے جا رہا ہے. تو ان کی بت پرستی، آپ جانتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ وہ لوگ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور ان کے جو اسلام لائے وہ اسلام قبول کرے. پہلے تو ان کے باپ دادوں کا دین تھا جو وہ لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. پھر دوسری یہ چیز تھی کہ تجارت کا معاملہ تھا، یعنی دور دور سے لوگ آتے تھے یہاں پر بت پرستی کے لیے، یعنی وہ لوگ پیسے کماتے تھے اس سے. اور تیسری یہ چیز تھی کہ اگر بنو ہاشم کی تو ویسی ہی بہت زیادہ اچھی پوزیشن تھی معاشرے میں، اور اگر وہ لوگ یہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ بنو ہاشم سے ہی رسول آئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تھے؟ یہیں سے تھے، بنو ہاشم سے تھے، تو ان کا رتبہ بنو ہاشم کا اور بھی بڑھ جائے گا. کیونکہ وہاں پر کیا ہوتی تھی؟ کلینز میں، یہ جو کلینز تھے بنو ہاشم، یہ سب جو تھے، ان میں کیا رہتی تھی؟ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمپٹیشنز رہتے تھے.
ہے نا, یہ تھوڑا ان لوگوں میں یہ چیز تھی, یہ کمپٹیشن والی چیز. تو یہ رتبہ بنو ہاشم کا اور بھی بڑھ جائے گا, اس لیے وہ لوگ سخت نفرت کرتے تھے. یہ ساری وجہ تھی کہ وہ لوگ اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ لوگ چاہتے تھے کیسے نہ کیسے بس بند کر دو. جب وہ لوگ یہ تک دیکھ رہے تھے کہ اسلام بہت زیادہ پھیل رہا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کو زوروں شوروں سے پھیلا رہے ہیں, تو ان لوگوں نے کیا کیا, پھر آفر بھی رکھے رسول اللہ کے آگے. کیا کیا آفر نہیں کیا, پیسوں کا کیا, عورتوں کا کیا, پتہ نہیں ملکیت کا کیا, کہ آپ اگر چاہتے ہیں بادشاہ بن جائے تو آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, عورتیں چاہتے ہیں تو آپ کو عورتیں دے دیتے ہیں. یہ سارے آفرز رکھے. اب کیا ہوا, جب یہ لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں کہ ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اب کیا ہو رہی ہے, سچویشن تھوڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے, تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں ان کی بات. کبھی کبھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بات ان لوگوں کی کچھ ہو, یا تو وہ دوسری باتیں مذاق میں اڑا رہے ہیں. اب کیا ہوا, ایسی ہی دن نکل گئے, لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے بچپن سے ہی ان کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کو جانتے تھے, ان کے یعنی وہ ان کا بھتیجے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ تھا, نفرت نہیں تھی, محبت تھی, اور یہ بات پتا تھی کہ وہ حق ہے, مطلب اگر وہ بول رہے ہیں تو وہ کیا ہے, وہ حق ہے. اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فزیکلی بھی کیا تھے, بہت زیادہ طاقتور تھے اور بہت زیادہ حکمت والے تھے, اور یہ ہنٹنگ بھی بہت اچھی کرتے تھے. ان کے پاس یہ اسکل تھی کہ یہ ہنٹر بھی کیا تھے, بہت شکار بھی بہت اچھا کرتے تھے. اب ایک دن کیا ہوا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے اپنے گھر سے شکار کرنے کے لیے, اپنا ایرو اور اپنا بو لے کر وہ نکلے گھر سے, اور یہ کعبہ کی طرف سے, یعنی جب یہ آئے شکار کر کے تو یہ کعبہ کی طرف سے ان کا گزر ہوا. اب کعبہ کے پاس ایک غلام تھی عبداللہ ابن جدان کی, انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور وہ ان سے کہنے لگی کہ او ابو عمارہ, یعنی ان کے بیٹے کا نام لیا اور کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کا کیا حشر کیا, ان کی بے عزتی کی اور ان کو مارا. آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ, یعنی آپ کے خون کا رشتہ جو ہے اس شخص کے ساتھ یہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں. اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی, تو ان کی وہ محبت جاگ اٹھی. جیسی انہوں نے بتایا, یہ جو غلام تھی جیسی بتایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ کیا ہوا تھا, تفصیل سے بتایا, تو یہ اٹھے, انہوں نے اپنا جو بو تھا, یعنی ایرو اور بو لے گئے تھے شکار پہ, یہ لیا اور یہ گئے کعبہ کی طرف ڈھونڈتے ہوئے ابو جہل کو. اب یہ ہر جگہ ڈھونڈنے لگے, اور جیسی ہی کعبہ پہنچے تو ان کو ابو جہل دکھ گئے. یہ بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں, یعنی قریش کے جو لوگ تھے, یہ لوگ اکثر وہاں پر جو مطلب یعنی جو کعبہ کے پاس جگہ تھی, یہ لوگ اکثر وہاں پر بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے. تو یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آئے ابو جہل کے پاس, بہت دھیرے سے چل کے, اور ان کو اپنے جو ان کا بو تھا وہ لے کر ابو جہل کے سر پہ مار دیا. ایسا مارا کہ ان کے سر سے خون نکلنے لگا. اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھانے کی, میں بھی اس کے دین پر ہوں, تو مجھے بھی مارو پھر. یہ کب کیسے کہا, غصے میں کہا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو مارا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھانے کی, میں بھی اس کے دین پر ہوں, اب تم چاہو تو مجھے مارو. اب جتنے بھی لوگ ادھر بیٹھے تھے وہ دنگ رہ گئے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک سے آ کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے مار دیا اور یہ بات کہہ رہے ہیں. اور کیا ہوئی, بحث ہو گئی آپس میں, کیونکہ وہاں پر دوسرے قریش کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو بہت زیادہ بحث ہو گئی. تو ابو جہل نے پھر آخر میں کہا کہ چھوڑ دو حمزہ کو, میں نے ہی بدتمیزی کی تھی ان کے بھتیجے کے ساتھ. اب انہوں نے یہ چیز غصے میں کہی تھی کہ میں بھی کس پر ہوں, میں بھی محمد کے دین پر ہوں. کون سا دین, جو ایک اللہ کو مانتا ہے, اور یہ لوگ کیا کرتے تھے, بت پرستی کرتے تھے. اب جب قریش نے یہ بات سنی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر چکے ہیں, تو ان کے لیے بہت بڑا دھکا تھا, کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قوم سے تھے, یعنی کس قبیلے سے تھے, بنو ہاشم سے تھے.
یعنی بنو ہاشم ایک ایلیٹ کلاس تھی وہاں پر, اور یہ کیا تھے, بہت زیادہ, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقتور تھے, تو یہ لوگ ڈر گئے. ایسا نہیں تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے مسلمانوں کو بچا لیتے, لیکن پھر بھی اب کیا ہو رہا تھا, اسلام کا بازو اب اور زیادہ مضبوط ہو رہا تھا. اور زیادہ کیسے مضبوط ہوا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یاد رکھیے کہ اسلام کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنورژن سے بہت زیادہ ہمت, طاقت, بہت زیادہ اسٹرینتھ ملی ان دونوں کے کنورژن سے, کیونکہ یہ لوگ بہت طاقتور اور بہادر تھے دونوں بھی. تو یہ کیا تھا, اب قریش کے لیے یہ تھوڑا سا دھکا تھا, اور یہ بات کی اب چنوتی تھی, یعنی ان لوگوں کے لیے کہ اب ہوگی جنگ, جنگ طے ہے اب. کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے, دھیرے دھیرے اب کیا ہو رہے ہیں, جو پاورفل مین ہیں, جو بہادر, بہت زیادہ اسٹرانگ مین ہیں, وہ بھی کیا ہو رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوگی, اب جنگ ہوگی. تو اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, جی میں سوال بعد میں لوں گی انشاءاللہ. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ بو اٹھایا اور وہ گئے, اور ابو جہل وہیں بیٹھا ہوا تھا, ان کے سر سے خون نکل رہا تھا. اب وہ آئے, پورے دن کے تھکے آ رہے تھے, شکار پر گئے تھے. جب وہ آئے تو اب وہ گھر بیٹھ کر سوچنے لگے, وہ گھر بیٹھ کر یہ چیز سوچنے لگے کہ انہوں نے یہ کیا کہہ دیا. تھے وہ کون سے دین پر, باپ دادا کے دین پر تھے. ان کو اس چیز, یہ لوگوں میں, قریش میں یہ چیز کا بہت غرور تھا کہ وہ کس پر ہیں, ان کے باپ دادا کے دین پر ہے. پر لیکن ایک چھوٹے سے حادثے نے ان کے منہ سے اتنی بڑی بات نکلوا دی, چھوٹے سے حادثے نے اتنی بڑی بات نکلوا دی کہ اب انہوں نے اپنا دین بدل دیا ہے. تو وہ یہ چیز, یعنی وہ یہ چیز ایبزارب نہیں کر پائے اپنے دماغ میں کہ یہ ہو کیا گیا. میں تو اب کل تک تو میں اپنے باپ دادا کے دین پر تھا, اور اچانک سے ایک بات, اور اب جو کہہ دیا ہے اس پر بھی جمے رہنا ہے. وہ لوگ زبان کے پکے تھے, ان میں یہ بھی چیز تھی کہ زبان کے کیا تھے, بہت زیادہ پکے تھے, کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو کہ کل تو یہ کہہ رہا تھا, آج یہ کہہ رہا ہے. تو زبان کے بھی پکے تھے, دین بھی چھوڑ دیا, زبان سے یہ بھی کہہ دیا کہ میں محمد کے دین پر ہوں. تو اب کروں تو میں کیا کروں. اسلام قبول کیا تھا لیکن غصے میں کیا تھا, دل میں وہ احساس نہیں تھا. یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, لیکن انسان کو ایک دل میں احساس ہونا چاہیے, وہ مٹھاس دین کی اترنی چاہیے دل میں. تو بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے, بہت زیادہ سوچتے رہے کہ وہ کرے تو کرے کیا. غصے میں یہ کہہ دیا, اب پلٹ بھی نہیں سکتے. تو ان کو یہ چیز بہت دنوں تک, ان کو یہ چیز پریشان کرتی رہی کہ, اور بہت دن راتوں تک وہ سوئے بھی نہیں کہ وہ کرے تو کیا کرے. اور وہ اپنے ہی دل میں ان کے ڈاؤٹس آنے لگے کہ کیا یہ دین جو ہم اتنے سالوں سے, یعنی اتنے سالوں سے جو چلا آ رہا ہے, کیا وہ صحیح ہے. وہ ڈاؤٹ کرنے لگے ان کے ہی باپ دادا کا دین, اور ان کے دماغ میں سب بت, یعنی بت پرستی چلتی رہی, جو کعبہ میں جتنی بھی ان کی میموریز تھی وہ سب چلتی رہی. یعنی بہت زیادہ وہ سوچنے لگے کہ کرے تو کیا کریں, اور کہ یہ بھی وہ سوچنے لگے کہ ایک ہی رات میں ایک انسان دین کیسے بدل سکتا ہے اپنا, جو اتنے سالوں سے تو وہی دین پر تھے, اور ایک حادثہ اور ایک رات میں انسان نے اپنا دین بدل دیا. یہ بھی چیز ان کو بہت دہشت میں ڈالتی رہی. اب کیا ہوا, وہ گئے کعبہ, ایک رات وہ گئے کعبہ, اور انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو اب مجھے سیدھا راستہ دکھا. ان میں وہ کہتے ہیں کہ میں خود کیا کر رہا تھا, بہت زیادہ افسوس کر رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا, اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, میں بہت زیادہ بے چین تھا. تو میں کعبہ گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کھلے دل سے کہ جتنے بھی شک ہیں میرے دل میں سارے مٹا دے. اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور ہدایت دی. اور دوسرے دن صبح میں وہ کس کے پاس گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کیا اور اللہ سے دعا کی رسول اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے, ان کا دل کیا رکھے, ثابت قدم رہے دین پر. یہ طریقے سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے, اسلام میں کنورٹ ہوئے, اور اسلام کو اس سے بہت زیادہ طاقت ملی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنورژن سے بہت زیادہ سپورٹ ملا. کیوں, کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ کیا
کیا کرتے تھے؟ ڈیفینڈ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب کیا ہوا کہ کون سی لڑائی آئی؟ اب بدر کی لڑائی آئی. بدر کی لڑائی میں کیا ہوا؟ بہت زیادہ لوگ ان قریش کے شہید ہوئے، بہت سے لوگ شہید ہوئے. جو فرسٹ ملٹری ریڈ تھا جو رسول اللہ نے بھیجا تھا، یعنی جو یہ کیراوین لوٹتے تھے یہ لوگ، میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ چیز پہلے، اس کا جو بینر تھا وہ کمانڈمنٹ کس کے ہاتھ میں تھی؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی. جو پہلا ان لوگوں نے کیراوین لوٹنے کے لیے جو رسول اللہ نے جو کیمپین یعنی جو تیار کیا تھا، جو ریڈ تیار کی تھی ہونے کے لیے، اس کے لیڈر کون تھے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب کیا ہوا کہ جب یہ بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کی لڑائی میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور بہت سے قریش مارے گئے. جتنے بھی ان کے بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ اسٹرانگ جو تھے قریش کے، جتنے بھی ایلڈرز تھے، بہت زیادہ پیسے والے اور بہت زیادہ رتبے والے لوگ جو قریش کے تھے، بہت زیادہ اسٹرن جو تھے، اسلام کے زیادہ خلاف تھے، وہ سارے شہید ہو گئے. ابو جہل، عتبہ ابن رابعہ، شیبہ ابن رابعہ، امیہ ابن خلف، عقبہ، عبد الاسد، یہ سارے لوگ کیا ہوئے؟ سارے شہید ہو گئے. جب اتنے لوگ ان کے شہید ہوئے تو کیا ہوا؟ ان کو بہت زیادہ یعنی مکہ میں جو قریش تھے، جو مشرک تھے، ان کو بہت زیادہ، جی میں سوال آخر میں لیتی ہوں انشاءاللہ، ان کو بہت زیادہ کیا ہوا؟ غصہ آیا کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ابو سفیان نے گھر گھر جا کر، اب آپ کو یاد ہے کہ بدر کی لڑائی میں کیا ہوا تھا؟ ان کا جو کیراوین تھا جو منافع کر کے یعنی پروفٹ کر کے آیا تھا وہاں سے، وہ کیا ہوا تھا؟ وہ بچ گیا تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگا تھا. تو ان کے پاس کیا آ گیا تھا؟ مال آ گیا تھا بہت زیادہ مکہ والوں کے پاس. تو ابو سفیان نے گھر گھر جا کر یہ لوگوں نے کہا کہ اب وہ مال کیا کریے. یہ لوگوں نے ایک ہے نا یہ بہت ایک ایسا ڈھونگ رچا کہ یہ نا آپ کے گھر والے چلے گئے، ان لوگوں نے مار ڈالا، تو اب آپ کو یہ جو پیسہ ملا ہے مال سے، جو آپ کو یہ پروفٹ ہوا، یہ آپ کو خرچ کرنا ہے. کہاں؟ دوسری لڑائی میں جو ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. اور یہ کون سی لڑائی تھی؟ یہ احد کی لڑائی تھی. یہ لوگ ایسے ایسے تیار کر کے لے گئے مشرکوں کو. تو احد کی لڑائی ہوئی، ان لوگوں نے بہت بڑی آرمی بنائی، مکہ والوں نے جو قریش کے لوگ تھے مشرک، ان لوگوں نے بہت بڑی آرمی بنائی. اور ان کی نظر میں دو لوگ تھے جو کسی بھی حالت میں ان کو مارنا تھا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لوگوں کو شہید کیا تھا بدر کی لڑائی میں، یہ بہت زیادہ لڑے تھے اور بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے مارا تھا. اب کیا ہوا کہ لڑائی سے پہلے یعنی یہ مکہ والے نکلنے سے پہلے ان لوگوں نے جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرے گا اس کو چن لیا. یہ ایک حبشی غلام تھا، اس کا نام تھا وحشی، اور یہ نیزے مارنے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھا. اس کا نیزہ بہت اچھا لگتا تھا، یعنی ایسا لگتا تھا کہ انسان مر جائے تبھی کے تبھی، ایسا اس کا نیزہ لگتا تھا. یہ جبیر ابن مطعم کا غلام تھا، اور جبیر کے چچا شہید ہوئے تھے بدر میں. اور اس نے وحشی سے کہا کہ اگر تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار ڈالے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبیر ابن مطعم، جن کے چچا بدر میں شہید ہوئے ہیں، جن کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا ہے، شہید بول رہی ہوں، مار ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ گئے، ان لوگوں نے وحشی کو یہ کہہ کر، جبیر ابن مطعم نے اور قریش کے لوگوں نے وحشی کو پھر کس کے پاس بھیجا؟ ہند بنت عتبہ. یہ کون تھی؟ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی. ہند بنت عتبہ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ابا کا، چچا کا، بھائی کا اور بیٹے کا قتل کیا تھا بدر کی لڑائی میں. تو یہ اب اندر سے ان کے اندر یہ انتقام کی آگ تھی، بدلے کی آگ جل رہی تھی. کس کے سینے میں؟ ہند بنت عتبہ کے سینے میں. ان کو بدلہ چاہیے تھا. تو یہ وحشی کو ان لوگوں نے ہند بنت عتبہ کے پاس بھیجا. پہلی تو یہ چیز ہو گئی کہ اس کی جو آزادی ہے وہ کون دے گا؟ اس کا مالک جبیر ابن مطعم. اب انہوں نے کس کے پاس بھیجا؟ ہند بنت
बिनते उत्बा, बिनते यानी बेटी, उत्बा की। तो क्या आ गया भाई? जी किसी का माइक पर ध्यान रखिए जी। अब हिंद बिनते उतबा क्या चाहती थी? बदला चाहती थी। और वो चाहती थी कि हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर उनके पास किसी भी कॉस्ट पर आ जाए। हाँ, अब ये वहशी के दिल में यानी जहर उगलती रही, जितना भी मतलब यानी प्लानिंग करती रही, इतनी नफरत डाल दी कि बस मारना ही मारना है। और इसने इससे वादा किया कि अगर ये मार दे हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को, तो ये उसको अपनी जो इयररिंग्स थी और सोने का हार था, जो भी था, वो सारा क्या करेगी, उसके हाथ में रख देगी। और उसने इशारा किया और कहा कि ये जितनी भी चीजें हैं ये तेरी हो जाएंगी अगर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को तू मार डालेगा तो। अब वहशी को दो चीजों की लालच हो गई, एक तो उसकी आजादी की और दूसरा ये माल की। तो ये इसने पूरी कोशिश की कि वो क्या करेगा, हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को मारेगा। अब उहुद की लड़ाई शुरू हुई। पहले तो मुसलमान को क्या मिल रही थी? जीत मिल रही थी। लेकिन क्या हुआ, जो माउंटेन पर जो आर्चर्स थे, जब उन्होंने देखा, यानी नीचे क्या हो रहा था, मुसलमानों ने मुशरिकों को मारना शुरू किया था और मुशरिक क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, है ना। वो लोग यही करते थे, यानी अगर उनको डिफीट मिलती थी और उनके ज्यादा लोग मारे जाते थे तो वो लोग बैटलफील्ड छोड़कर भागने लगते थे। तो जब मुसलमानों ने ये देखा तो उन लोगों ने माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू किया, जो कहाँ थे, नीचे थे। अब जब जो पहाड़ पे थे, जो आर्चर्स थे, उन लोगों ने देखा कि ये माले गनीमत ये लोग जमा कर रहे हैं, तो उन लोगों को लगा कि ये लोग सारा ले लेंगे तो हमारे हिस्से में क्या आएगा फिर। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी ये माले गनीमत उठाने अब नीचे चलते हैं। लेकिन जो लीडर था उनका, उन्होंने मना किया कि नहीं, रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि ये पहाड़ से आप लोग हिलेंगे नहीं, अगरचे आप लोग हमको देख लें कि हमको परिंदे दरिंदे चीड़ फाड़ कर ले जा रहे हैं, यानी हम मर गए, तब तक नहीं हिलेंगे अगर ये भी देख लें तो। क्यों? क्योंकि वो जो हिस्सा था, वो माउंटेन का जो इलाका था वहां पर, उस इलाका वो इलाका बाकी तरफ से पहाड़ थे, तो वो लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड थे, यानी 3 साइड से प्रोटेक्टेड थे, सिर्फ ये साइड खुला हुआ था। तो इसीलिए रसूल अल्लाह ने ताकीद की थी कि वहां से कोई हिलेगा नहीं। अब क्या हुआ, जब ये लोग हिल गए और मुशरिकों ने ये देखा, खालिद इब्न वलीद थे, उन्होंने ये देखा, वो भी बहुत ज्यादा यानी तेज थे, बहुत हिकमत वाले थे वो भी। जब उन्होंने ये देखा कि वहां पर कोई नहीं है, तो उन्होंने वहीं से आर्मी बनाना शुरू की। जो भागती हुई आर्मी थी, रिट्रीटिंग आर्मी जो थी, जो भाग रही थी बैटलफील्ड से, उनको लेकर उन्होंने आर्मी बनाई और हमला किया वही जगह से। जब हमला किया तो ये लोग क्या कर रहे थे, मुसलमान, ये लोग मसरूफ थे वो माले गनीमत जमा करने में, तो भगदड़ मच गई। क्योंकि क्या हुआ, अब अचानक से हमला हुआ, तो अब मुसलमान क्या हुए, वो लोग भी भागने लगे डर के मारे, यानी ये बहुत अचानक वाला अटैक था। तो क्या हुआ, ये लोग भी भागने लगे। अब हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु तो लड़ ही रहे थे, यानी वो बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, जो उनके सामने आ रहा था उसको मार रहे थे, जो कोई भी आ रहा था उनके सामने उसको क्या कर रहे थे, यानी जो कोई सामने आया वो खत्म। ऐसा भी नहीं था कि वो बच जाता, जो हमजा रजी अल्लाह ताला के सामने आया वो क्या होता, वो खत्म होता ही होता, ऐसा वो मार रहे थे हमजा रजी अल्लाह ताला। अब क्या हुआ कि जब ये अचानक से अटैक हुआ तो हमजा रजी अल्लाह ताला ने देखा कि क्या हो रही है, भगदड़ मच रही है, तो उन्होंने क्या किया, अपना यानी और ज्यादा जोश से वो लड़ने लगे। अब ये जो वहशी था ये छुपकर बैठा हुआ था, ये एक झाड़ के पीछे छुपा हुआ था। और ये कहता है कि ये क्या था, ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था नेजा फेंकने में। और बहुत कम ही होता था कि इसका निशाना चूक जाए, इसका निशाना लगता ही लगता था, ये इतना अच्छा था। हाँ, और ये क्या था, बस ये फिराक में बैठा हुआ था कि कब वो हमजा रजी अल्लाह ताला को देखे, क्योंकि बहुत लोग थे, मुसलमान भी बहुत थे, वो लोग लड़ रहे थे। वो ये इस फिराक में बैठा हुआ था कि कब वो हमजा रजी अल्लाह ताला को देखे और उनको खत्म कर दे। जब इनकी नजर पड़ी तो वो कहते हैं कि हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने ह्यूज, ऐसे ऊंट की तरह लड़ रहे थे,
اب کیا ہوا, انہوں نے سوچا کہ اب تو میں کیا کروں گا, اپنا نیزہ ماروں گا اور ان کو مار ڈالوں گا. کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں پوری تیاری سے آیا تھا کہ مجھے کیونکہ آزادی تھی اور مال بھی ملنے والا تھا, تو پوری تیاری سے تھے کہ میں تو پوری ان کا ڈٹرمنیشن پورا اسٹرانگ تھا. یہ وحشی کا اسلام قبول کیا تھا بعد میں. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دیکھا کہ ان کے آنے سے پہلے صوبہ ابن عبد العزا, یہ بھی مشرک تھا, یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مارا. یعنی لڑائی وہ کس سے کر رہے ہیں, اس سے, صابو ابن عبد العزا سے. اب اس نے سوچا وحشی نے کہ یہ موقع سب سے اچھا ہے, اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صابو ابن عبد العزا کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آؤ میرے پاس, اور وہ اس سے لڑنے لگے. تب اس نے اپنا نیزہ اٹھایا, اس کو گھمایا اور پیچھے سے حملہ کیا, اور ایسا حملہ کیا کہ وہ جو نیزہ تھا وہ پھاڑ کے دوسری طرف نکل گیا, یعنی ان کی موت ہو گئی. وہ آنا چاہے, وہ کہتا ہے وحشی کہ وہ آنا چاہے میری طرف مارنے کے لیے, لیکن وہ گر گئے, یعنی تب ان کا انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گئے. اور پھر وہ کہتا ہے وحشی کہ وہ آیا اس کی طرف اور ان کی طرف, اور وہ نیزہ لیا اور وہ واپس چلا گیا اس جگہ پر جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا. پھر وہ کہتا ہے وحشی کہ جب میں مکہ واپس آیا تو ان لوگوں نے مجھے کیا کیا, آزاد کر دیا, کیونکہ یہ وعدہ کیا تھا نا, آزاد کر دیا. اور وہ کہتا ہے کہ میں وہاں رہا مکہ فتح ہونے تک. جب مکہ فتح ہو تب تک وہ کہاں رہا, مکے میں ہی رہا. پھر جب رسول اللہ آئے, یعنی مکہ فتح ہوا اور وہ آئے, تو وہ طائف بھاگ گیا. پھر جب طائف سے لوگ آئے اسلام قبول کرنے, تو لوگوں نے کہا کہ تم سیریا یا یمن چلے جاؤ. تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اب وہ کرے کیا. تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مارتے نہیں ہیں جو ان کے دین میں آ جائے, جو دین میں داخل ہو جائے. تو پھر یہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور رسول اللہ نے کہا کہ تم وحشی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے مارا تھا. پھر وہ اس نے بتایا, وحشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو رسول اللہ نے کہا کہ برباد ہو جاؤ تم, میری نظر سے دور ہو جاؤ, اور کبھی مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھانا. تب سے وہ کہتا ہے وحشی کہ میں کبھی بھی رسول اللہ کے سامنے نہیں گیا جب تک ان کا انتقال ہو گیا. اب کیا ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ جب یمامہ کی لڑائی ہوئی, وہ ان کا لیڈر تھا مسیلمہ, یہ جھوٹا تھا. مسیلمہ کیا تھا, جھوٹا. تو جب یہ لڑائی ہوئی, مسلمان لڑے یمامہ کی جنگ میں, تو کیا ہوا کہ اس نے وہی نیزہ لے کر گیا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت لے کر گیا تھا یہ ان کو مارنے کے لیے, اور اس نے مسیلمہ کو اسی نیزے سے مارا. اب دل میں کیا سوچا کہ یعنی یہ اس بار کس طرف سے لڑا, مسلمانوں کی طرف سے, اور یہ سوچا کہ اللہ معاف کر دے مجھے اس گناہ کے لیے, کیونکہ میں نے کیا کیا تھا, حمزہ جو بہترین انسان تھا اس کو مارا تھا. اب میں نے کس کو مارا ہے, جو بدترین انسان ہے, مسیلمہ. تو اللہ مجھے, یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ اس بدلے مجھے کیا کرے, معاف کر دے کہ میں نے اسلام کا ایک دشمن ختم کر دیا اس غلطی کے لیے جو پہلے کی تھی. اب ہند بنت عتبہ, یہ جب پتا چلا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا ہے, وحشی نے مار دیا ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے ان کا کیا لے آؤ, ان کا جو لیور ہے وہ لے آؤ. جو لیور تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کیونکہ ان کی باڈی کیا کی تھی, میوٹیلیٹ کی تھی, یعنی چیر پھاڑ کی تھی. تو وحشی نے وہ جو حصہ تھا ان کا وہ لے کر آیا, اور انہوں نے دیا ہند بنت عتبہ کو, اور اس کے بدلے یعنی ایک ہاتھ سے وہ لیا, اور اس کے بدلے ہند بنت عتبہ نے اپنے کیا دیے, ہار وغیرہ اور جو بھی ان کی زیورات تھے وہ دیے. اور اس نے کیا کیا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ لیور تھا وہ چبائی اور تھوک دی, کیونکہ وہ کڑک تھا تو وہ تھوک دی. اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شاعری بہت کرتے تھے,
پھر اس نے کہا کہ یہ بدر کا بدلہ ہے جو ہم نے دیا ہے. یہ لڑائی زیادہ زبردست تھی, میں صبر کر رہی تھی, اب مجھے کیا مل گیا ہے, بدلہ مل گیا ہے میرے چچا کا, میرے بیٹے کا اور میرے بھائی کا. تو میرا جو یہ دل ہے وہ کیا ہے, اب سکون میں ہے. یہ بہت غلط حرکت تھی, یعنی مارنے کے بعد میوٹیلیٹ کرنا باڈی کو, اس کے ٹکڑے کرنا, یہ بہت کیا تھی, یہ ان میں بھی نہیں تھی. یعنی پہلے بھی جنگ ہوتی تھی تو یہ جو عربس تھے ان میں بھی یہ چیز نہیں تھی, یہ چیز منع تھی کیونکہ یہ چیز غلط تھی. اب کیا ہوا, جب ختم ہوئی لڑائی, ختم ہوئی, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کے ساتھ آئے یہ دیکھنے کہ کتنے لوگ کیا ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. رسول اللہ آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یعنی جو ان کی باڈی تھی وہ وہاں پر پڑی ہوئی تھی, تو وہ ایک دم دنگ رہ گئے کہ کوئی کیسے ایسی حرکت کر سکتا ہے, یعنی باڈی کو میوٹیلیٹ کرنا, اس کو اس کے ساتھ چیر پھاڑ کرنا. اور انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر انہوں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا اور کہا کہ میری زندگی میں اس سے بڑا غم نہیں ہوگا, اس سے بڑا نقصان نہیں ہوگا, میں بہت زیادہ کیا ہوں, بہت زیادہ غصے میں ہوں. یعنی وہ بہت غصہ ہو گئے تھے دیکھ کر, بہت غلط حرکت تھی, بہت زیادہ غصہ ہو گئے تھے. اور پھر انہوں نے اپنے صحاباؤں سے کہا کہ یہ صفیہ جو تھی, ان کی پھپھی جو تھی, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن, یہ آئی تھیں جب ان کو پتا چلا کہ کیا ہوا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. وہ آئی تھی دوڑتی ہوئی بیٹل فیلڈ پر جہاں ان کی باڈی پڑی ہوئی تھی. تو جب رسول اللہ نے دیکھا تو کسی سے کہا کہ ان کو بولیے کہ وہاں سے وہ نکل جائیں. مطلب اتنا وہ رونے لگی تھی اپنی بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر. تو پھر رسول اللہ کہتے ہیں اپنے صحاباؤں سے کہ اگر یہ ان کی وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ کیا ہوں گی, غمگین ہوں گی, اور لوگ یہ کیا کر لیں گے, یہ ایک ریت بنا لیں گے. وہ کیا چاہتے تھے کہ ان کی باڈی وہیں چھوڑ دی جائے اور پرندے اس میں سے کھا لیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی باڈی بہت غلط طریقے سے لوگ چیر پھاڑ کر گئے تھے. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میری جیت ہوگی, تو میں ان کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایسا کروں گا جو میرے چچا کا حال کیا ان لوگوں نے. بہت زیادہ وہ کیا, یعنی دھمکی دی اور بہت زیادہ غصے میں تھے. اور پھر صحابہ نے کہا کہ ہم جب ان پر غالب آئیں گے, جب ہماری جیت ہوگی, تو ہم ایسا کاٹیں گے ان کو کہ پہلے کسی عرب نے نہیں کاٹا ہوگا. یعنی اس طریقے سے لڑائی کریں گے, اس طریقے سے ان کے جسم کو کاٹیں گے جو پہلے کبھی کسی عرب نے نہیں کیا ہوگا. اب رسول اللہ نے یہ بات ختم ہی بس کی تھی, یعنی بول کر وہ بس ختم ہی کی تھی کہ ان پر وحی نازل ہو گئی. اور ان پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ نحل کی آیت ہے, اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو, اور اگر بحث کی نوبت آ جائے تو اس طریقے سے بحث کرو جو بہترین ہو. یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں, اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہے. اور اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی تھی, اور اگر صبر ہی کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے. یعنی اگر بدلہ لو, اگر انتقام لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے اوپر کیا گیا, لیکن اگر تم صبر کر لو تو وہ زیادہ بہترین ہے. یہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ اگر, یعنی اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی بھی اجازت دی ہے, کیونکہ اگر زیادتی ہوئی ہے تو پھر بدلہ لینا بنتا ہے. کیا ہے, اگر ایک دانت توڑا تو ایک دانت جائے گا سامنے والے کا بھی, جان کے بدلے جان, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, پیر کے بدلے پیر. لیکن اگر انسان درگزر کر دے تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. اگر وہ درگزر کرے گا, معاف کرے گا, تو یہ بہترین ہے صبر کرنا. تو اللہ نے اسی وقت کیا ہوا, یہ آیتیں نازل ہو گئی.
اب رسول اللہ نے جو یہ بات کہی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے جب دیکھا، کیونکہ وہ ان کے چچا تھے، ان کے ساتھ ان کا بچپن گزرا تھا، ان کے رضائی بھائی بھی تھے، تو ان کو یہ چیز اس حالت میں ان کی باڈی کو دیکھ کر بہت کیا ہوئی تھی، تکلیف ہوئی تھی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ شہید کو ملاتے نہیں ہیں، وہیں کے وہیں، یعنی ویسی کی ویسی ان کو دفناتے ہیں اور ان پر جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو کیا ہوا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے یعنی جنازہ رکھا اور ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، پھر ایک اور شہید کو رکھا، پھر نماز پڑھائی، پھر ایک اور شہید کو رکھا، پھر نماز پڑھائی، یعنی یہ 70 بار ان پر جنازے کی نماز پڑھی گئی، کیونکہ 70 شہید ہوئے تھے تبھی۔ اب جب یہ لوگ لوٹے تو جو بنی عبد الاشل کے جو یہ قبیلہ تھا، ان کی عورتیں کیا ہوئی، ان لوگوں میں یہ رواج تھا، یہ کلچر تھا کہ وہ لوگ روتے تھے، یعنی ایسا سوگ مناتے تھے، جو اسلام نے منع کیا، جو یہ سوگ منا، یہ جو نوحہ کرنا جس کو بولتے ہیں، یہ لوگ میں یہ کلچر تھا، یہ لوگ کرتے تھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو سعد بن معاذ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بنی عبد الاشل کی جو عورتیں تھی، کہا کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کریں، ماتم منائیں۔ جب رسول اللہ نے یہ سنا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، اللہ تم پر رحم کرے، اب کوئی روئے گا نہیں۔ پھر ان کے جو صحابہ تھے، یعنی رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ لوٹ رہے تھے احد کی لڑائی پہ سے، ان لوگوں نے شاعری کی۔ اس شاعری میں کیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کے لیے کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ بہت زیادہ رشتے قائم کرتے تھے اور ہر طریقے کی بھلائی کرتے تھے۔ یہ کس کو دیکھ کر کہا، جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کی حالت میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ کہا۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ لاس تھا، یعنی ان کے چچا کا گزر جانا، ان سے بہت سپورٹ ملا تھا اسلام کو، تو ان کے لیے بہت بڑا دھکا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ لوٹ رہے ہیں تو ایک عورت تھی بنی دینار کی، یہ قبیلہ ہے بنی دینار، اس کا شوہر، ابا اور بھائی، یہ لوگ تینوں مارے گئے تھے احد کی لڑائی میں۔ اب جب جب اس نے دیکھا کہ جو یہ لشکر ہے احد کی لڑائی سے لوٹ رہا ہے، یعنی اس گھر کی طرف آ رہا ہے، تو اس نے لوگوں نے بتایا کہ تمہارے ابا، بھائی اور تمہارا شوہر تینوں شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کیا پوچھا، اور رسول اللہ کا کیا ہوا؟ یہ اتنا بڑا غم اس کو دیا جا رہا ہے کہ آپ کے ابا، شوہر اور بیٹے تینوں شہید ہو چکے ہیں، پر وہ کیا پوچھ رہی ہیں کہ رسول اللہ کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ اچھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ۔ پھر وہ لوگ رکے جب تک رسول اللہ اس کے پاس آئے، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ صحیح ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ صحیح ہیں تو پھر دوسرے کوئی مصیبت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی مصیبت تو اس پہ ہی پڑی تھی، 3 اہم لوگوں کا انتقال ہوا تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ میرے لیے دوسری کوئی، اگر آپ صحیح ہیں تو میرے لیے دوسری کوئی مصیبت معنی نہیں رکھتی ہے۔ اور رسول اللہ کے لیے یہ بات بہت، ان کو یہ بات کیا بہت زیادہ اچھی لگی، کیونکہ اتنا بڑا غم تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانے کا، اور وہ مسکرائے۔ یہ چیز جاننا کہ یعنی ان کے لیے بہت بڑا کنڈولنس تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد ایک عورت آ رہی ہے اور ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صحیح ہیں تو کیا ہے، باقی سب کوئی غم معنی نہیں رکھتا ہے۔ یعنی اسلام کیا رہے گا، اب اسلام زندہ رہے گا، یعنی تبھی بھی اسلام کو وکٹری نہیں ملی تھی، فتح مکے پر ہی اسلام کیا ہوا، مکہ میں پھیلا اور جگہ پھیلنے لگا۔ تو رسول اللہ کے لیے، یعنی رسول اللہ کا سیف رہنا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اسلام کے پھیلنے کے لیے، کیونکہ احد کی لڑائی میں آپ جانتے ہیں کہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ کیا ہے، رسول اللہ شہید ہو گئے، یہ افواہ تب پھیل گئی تھی، لیکن کون شہید ہوا تھا، مصعب ابن عمیر شہید ہوئے تھے۔ تو تب کیا ہوا تھا، جب یہ افواہ پھیل گئی تھی تو کیا ہوا تھا، مسلمان بہت زیادہ ڈسکریج ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔
اب کیا بنے گا, اب اسلام کا کیا ہوگا, ہم تو ان کے انڈر تھے, یہ ہمارے لیڈر تھے. تو اس کے لیے ان کا صحیح رہنا بہت کیا تھا, ضروری تھا. پھر جب مکہ فتح ہوا, تب کیا ہوا, ہر جگہ اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا اور رسول اللہ کا انتقال ہوا. تو ابو بکر نے کیا کہا تبھی کہ جان لو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے تو کیا ہوا, آج وہ انتقال کر گئے, لیکن اگر تم اللہ کو مانتے تھے, یعنی اللہ کے دین پر چلتے تھے, اللہ کے لیے دین قبول کیا تھا, تو اللہ کیا ہے, حیو یا قیوم, کیا ہے وہ, زندہ رہنے والی ذات ہے. یعنی لوگ یہ کیوں کہا کہ لوگ کیا ہو, ڈسکریج نہیں ہو کہ جو دین لایا وہ کیا ہوا, بس دنیا سے رخصت ہو گیا, نہیں, دین رہنے والا ہے. جو یہ دین کو بنانے والا ہے وہ کیا ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اس کو موت نہیں آتی. میں یہاں پر ختم کروں گی, آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو مجھ سے پوچھ لیجئے.